بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا آج کا موضوع ہے امساک۔ یہ بہت سارے لوگ اس کے شوقین ہے اور نسخہ بھی طلب کرتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ امساک کی ہی کی جاتی ہے کہ ایسی کوئی دعا دے جس سے امساک بڑھ جائے۔ تو جو خصوصی طور پر اس نسخے کا فائدہ ہے وہ ہے امساک کے لیے، تو یہ بہت ہی خاص الخاص ہے، اور جن لوگوں کو ذوف با کی شکایت ہے ان کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ اگر جریان بھی ہے، قطرے آتے ہوں پیشاب سے پہلے، پیشاب کے بعد یا پیشاب کے درمیان، اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ دل اور دماغ کی طاقت کے لیے نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو کھانسی ہے یا نزلہ کی شکایت ہے تو وہ بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ اس میں کیونکہ اجوائن خراسانی ہے جو کہ نزلے کے لیے اور کھانسی کے لیے بھی مفید ہوتی ہے اور امساک کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ تو نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، ہے تھوڑا سا محنت طلب ہے لیکن ہے کمال کی چیز۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے، آپ نے ایک ناریل لینا ہے ثابت۔ اگر تو کچا مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اگر نہ بھی ملے تو پھر آپ خشک ہی لے لیں، لیکن وہ ثابت لینا ہے۔ اس میں سوراخ آپ نے خود نکالنا ہے۔ سوراخ گول آپ نکالیں کسی تیز دھار آلے سے تاکہ وہ اس کے ٹکڑے نہ ہوں، تاکہ اس میں جو چیزیں ڈالی جائیں وہ پیس جو ہے دوبارہ اس کے اوپر اس کو رکھ کے اس کو بند کر دیا جائے۔ تو وہ ایک ناریل لے لیں، اس میں سوراخ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں افیون لینی ہے۔ یہ بہت ہی جزو اعظم ہے اس نسخے کا۔ یہ خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس نسخے کا مکمل فائدہ لینا ہے تو پھر 5 تولہ آپ نے افیون لینی ہے۔ اب اس کے بعد جدوار خطائی 9 ماشا، زعفران خالص ہو 4.5 ماشا۔ جدوار اور زعفران کو آپ نے علیحدہ پیسنا ہے۔ جب یہ دونوں پیس لیں اس کے بعد اس میں افیون شامل کر لیں، پھر تینوں کو مکس کر کے پیس لیں، اور اس کو تینوں کو ملا کر جو وہ ٹکڑا ہے ناریل کا اس میں جو نکالا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیں۔ اس کے بعد وہ ٹکڑا اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو بند کر دیں۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماش لینے ہیں، ماش کی دال خود بنانی ہے، بازار سے نہیں لینی۔ ماش کی دال لے لیں اور اس کا بیسن بنا لیں، اس کو گوندھ لیں آٹے کو گوندھنے کے بعد وہ جو ناریل ہے اس کے اوپر اس کو چڑھا دیں، کم از کم 1 انگل موٹی ہو، وہ اوپر چڑھا کے اس کو اچھے طریقے سے خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے دیسی گھی لینا ہے گائے کا، اس میں آپ نے اس کو ڈال کے نیچے آگ جلا دیں، اور گھی وہ ناریل سے کم از کم 2 انگل اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے آگ جلا دیں۔ آگ جلانے کے بعد اس کو جب ہلکی آنچ پہ رکھے، گھی اس کو جیسے پکوڑے بنتے ہیں اسی طرح وہ بھی آٹا جب سرخ ہو جائے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں۔ نیچے اتارنے کے بعد اس کو جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو آہستہ سے وہ جو اوپر سے آٹا ہے وہ اتار لیں۔ اس آٹے کو ضائع نہیں کرنا، اس آٹے کو آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے علیحدہ رکھ لیں، پیس لیں اس کو۔ اس میں جو آپ کسی بھی اور چیزیں بادام اخروٹ وغیرہ بنا کے اس میں شامل کر لیں، وہ بھی استعمال کریں، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، ان تمام جو اس میں چیزیں ناریل میں ڈالی ہیں، بما ناریل، اس کو آپ نے کوٹنا ہے۔ اتنا کوٹ لے وہ مرم ٹائپ بن جائے گا، جیسے مرم ہوتی ہے نا اس طرح بن گے۔ اب اس کو آپ نے ایک برتن میں علیحدہ سنبھال لیں۔ اب آپ نے نسخہ جو نوٹ کرنا ہے وہ اب چیزیں اس میں جو شامل کرنی ہے
وہ جو ناریل بما اس میں 3-4 چیزیں جو ہے زعفران، جدوار، خطائی اور افیون اور ناریل جو ہے سب کو آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ ہاں اس سے پہلے ایک بات میں بھول گیا، وہ ناریل کا اوپر والا جو چھلکا رنگین ہوتا ہے نا وہ آپ نے اتارنا ہے، جو سفید چیز ہے نا وہ رہ جائے، بریک بریک اوپر سے اتار لے تاکہ سفید نیچے سے نظر آ جائے۔ اگر آپ تازہ ناریل لیں گے یا پرانا بھی لیں گے تو اوپر وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، وہ چھلکا آپ نے اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے کوٹ لیا اس کو مکس تمام چیزوں کو، ایک اس کو شیشے کے جار میں علیحدہ سنبھال کر رکھ لیں۔ اب اس میں سے آپ نے 7.5 تولہ وہ لینا ہے، وہ پیسٹ جو بنایا وہ 7.5 تولہ آپ لے لیں۔ اس میں آپ 2 ماشا امبر لے لیں، وہ ڈال لیں، روغن بلسان 2 ماشا وہ ڈال لیں، 2.25 ماشا جیفل، 2.25 ماشا اجوائن خراسانی اور 2.25 ماشا سمخ عربی جس کو کیکر کی گوند بھی کہا جاتا ہے وہ شامل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 4.5 ماشا جاوتری، 4.5 ماشا بہمن سرخ، 4.5 ماشا بادر نجویہ اور 4.5 ماشا بہمن سفید، 4.5 ماشا مایا شتر عربی۔ اگر یہ نہ مل سکے تو اتنا ہی آپ جند بدستر ڈال لیں اس میں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر کے، اور سفید چینی یہ بھی 1 تولہ اس میں ڈال لیں، شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں، ڈنڈے کنڈے سے اس کو اتنا گھوٹیں کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے، اور کیونکہ اس میں گوند بھی ہے اور یہ وہ پہلے بھی جو ہے نا لیسدار ہوگا تو اس کی یہ گولی بہت آسانی سے بن جائے گی۔ چنے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہے، اس کو خشک کر لیں اور کسی بھی شیشے کے برتن میں اس کو محفوظ کر لیں۔ اب آپ نے اس کو استعمال کا اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہر روز صبح کو یا رات کو 1 گولی سے 2 گولی حسب برداشت، ہر آدمی 2 گولیاں نہیں برداشت کر سکتا، 1 کریں، جو 2 کر سکتا وہ 2 کر لیں۔ یہ جتنے بھی میں نے امراض بتائے ہیں انشاءاللہ سب کے لیے یہ اکسیر ہے، تو امساک کے لیے وقت خاص سے 2 گھنٹہ پہلے 2 گولیاں استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بہت سارے فوائد ملیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔